السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ہم عزیز دوستو، آج میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا ایک چھوٹا نہیں بہت بڑا مقصد ہے۔ آج صبح کی بات ہے، میں بہت زیادہ اداس بیٹھا ہوا تھا، اتنا زیادہ کہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، سوچ رہا تھا یار یا تو یہ غم نہ ہوتا، یا میں نہ ہوتا، یا یہ نفس نہ ہوتا، یا مطلب اپنے آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ آخر کیوں۔ اور ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں آسمان سے پردے ہٹاؤ یار، میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی۔ اتنا زیادہ اداس تھا، میں اکیلا بیٹھا ہوا، اتنا پریشان کہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بھی انسان۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے لاڈ اٹھاتا ہے لاڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس وقت انسان کو کچھ سمجھ نہیں لگتی۔ ابھی میں بیٹھا ہوں تو ابھی میں اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے انسان کو، پتہ تب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو تسلیاں دیتا ہے، میرے بندے پریشان نہ ہو، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، تو ایک دفعہ پکار تو صحیح مجھے۔ قرآن پاک میرے سامنے پڑھا ہوا تھا، سامنے میرے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سامنے آپ کی چیزیں پڑھی ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی۔ اسی طرح میرے ساتھ تھا کہ قرآن پاک سامنے پڑھا ہوا تھا لیکن مجھے نظر نہیں تھا آ رہا، لیکن میں بیٹھا ہوا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ایسی میں باتیں کرتا جا رہا ہوں، اتنا میں اداس۔ تو اچانک میری نظر پڑی، میں نے کہا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، تو میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ جب غم کی حالت میں ہو تو آپ رینڈملی آپ نے قرآن پاک کو کھولنا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، پریشانی کا حل مل جائے گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں کہ قرآن شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو میں نے ایسے ہی سوچا، میں گیا، میں نے جا کر قرآن پاک پکڑا اور جا کر میں نے رینڈملی قرآن پاک کھول لیا، اور آپ یقین کریں میرے ساتھ کیا میریکل ہوا، میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میں اتنا اداس، اتنا پریشان کہ اللہ تعالیٰ میرے سے ایسے لاڈ کریں گے، ایسے مجھے اللہ تعالیٰ تسلیاں دیں گے، میرے پاس وہ شاید الفاظ بھی نہ ہوں۔ آپ یقین کریں میں نے قرآن پاک کھولا، میرے سامنے ایک آیت آئی، سامنے بالکل میرے۔ پہلی آیت میں نے پڑھی تو وہ تھی جہنم کے بارے میں۔ میں نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ چلیں کوئی نہ کوئی مجھے تسلی ملے گی، لیکن یہ تو اگلی ہی آیت، میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں اگلی آیت کون سی ہے؟ والذین آمنوا، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے جی 42، سورہ اعراف کی آیت نمبر 42 ہے یہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ہم تو کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ میں نے جب یہ آیت کا ترجمہ پڑھا اور اس کی جا کے میں نے تفسیر پڑھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں، اداس ہوں، پریشان ہوں کہ اللہ تعالیٰ آخر کیوں ایسا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں پردے ہٹاؤ، میں نے آج اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ دل میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تو بات تو مرنے کے بعد ہی کر سکتا، پہلے نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بھی غم، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز پیدا نہیں کی جس کا حل نہ ہو، جس کا انسان کے اوپر وہ ڈالی گئی ہو لیکن وہ انسان کی وسعت سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں جو بھیجتا ہوں اس کی وسعت سے، اس کی طاقت سے زیادہ نہیں بھیجتا۔ میں نے وہاں سے جج کیا کہ اس کا مطلب جو میرے اوپر غم ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ میری وسعت سے زیادہ نہیں ہے۔ میں اگر تھوڑی سی ہمت کروں، تھوڑا سا میں اپنے آپ کو حوصلہ دوں، اللہ تعالیٰ کی مدد لوں، تو میں ضرور ان پریشانیوں سے اور غموں سے میں نبٹ سکتا ہوں۔ تو اس وقت مجھے اتنا اچھا لگا، اتنی میرے دل کو تسلی آئی کہ آپ کو میں کیسے بتاؤں اور کیا بتاؤں کہ میں باہر گیا اور خوش چہرے پہ مسکراہٹ آئی، خوشی ملنا شروع ہو گیا، ہر ایک سے بات کرنا شروع ہو گیا میں، اور ساتھ ہی میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ دیکھو یار، اللہ تعالیٰ نے میری ساری پریشانی دور کر دی ہے، کہ میرے اوپر جتنی بھی پریشانیاں آئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری وسعت سے زیادہ نہیں ہے، میری طاقت سے زیادہ نہیں ہے، میں ان کو جھیل سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ جھیل سکتا ہے۔ میرے ہم عزیز بھائیوں بہنوں، آپ یقین کریں کہ آپ کے اوپر بھی پریشانیاں اور مصیبتیں
جو بھی آئی ہیں وہ آپ کی طاقت سے زیادہ نہیں آئیں، یہ بات 100% ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا ہوں، آپ اگر غم کی حالت میں ہو نا، پریشانی کی حالت میں ہو، تو اس قرآن کو رینڈملی کھولیں، رینڈملی اس قرآن کو کھولیں، آپ کھول کے نا، آپ نے کہیں سے نہیں ملتا، شروع سے شروع ہو جائیں آپ، کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل ضرور مل جائے گا۔ یہ بات 101%، 1000% جو ہے یہ ٹھیک ہے، کئی دفعہ آزمایا میں نے کہ قرآن شفا ہے، قرآن ہر بیماری کا علاج ہے۔ قرآن آپ کو وہ چیزیں دیتا ہے جس کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، یہ قرآن مجید پورا کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھ دیا، بیان کر دیا، بتا دیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسی باتیں تو نہیں نہ دینی تھی کہ وہ مزید پریشان ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نصیحتیں کی ہیں، ایسے پیار اور ایسے لاڈ اٹھائے ہیں کہ وہ قیامت تک جو آخری انسان ہے نا، اس کے لیے بھی یہ ہدایت بن سکتا ہے اگر کوئی لینا چاہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کے لیے شفا ہے جو لینا چاہتا ہے، لیکن جو لینا نہیں چاہتے اس کو میں اس سے دور کر دیتا ہوں۔ تو قرآن پاک کھولیں، اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ترجمے کے بغیر پڑھنے کا فائدہ یہ تو ہے کہ ایک حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور کروڑوں حرف ہیں تو آپ کو کروڑوں اربوں نیکیاں مل سکتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو آپ کو اس کا پرپس سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کس لیے اتاری، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں کس لیے بخشی۔ اگر آپ اس کو اگنور کر کے چلیں گے نا، تو دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ آپ کتنی ہی قومیں دیکھ لیں کہ جنہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اب کویسچن دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لو جو کافر ہیں وہ کون سا قرآن کو تھامے ہوئے ہیں جو اتنی بلندیوں پر جا رہے ہیں؟ لیکن اس کے جو پیچھے کی سائنس ہے نا، وہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو ہی تھاما ہوا ہے، انہوں نے قرآن کو ہی وہ پڑھتے ہیں، قرآن کے اوپر ہی ریسرچ کرتے ہیں۔ ہم تو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہی بڑا غم کیوں نہ ہو، جتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، اس قرآن کو پکڑیں، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی کیسی تسلیاں دیتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے تسلیاں دے گا کہ میرے بندے پریشان مت ہو، میرے بندے ایسا نہ کر، میرے بندے ایسا نہ کر۔ تو دیکھیے گا آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔